آج ہم فزکس کی دنیا میں ذرا گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ خاص طور پہ FSC کے طلبہ کے لیے ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ بھئی فزکس کیا چیز ہے، اس کی کہانی کیا ہے، اور یہ ہماری روزمرہ زندگی سے کیسے جڑی ہوئی ہے۔ جی بالکل، اور مقصد یہی ہے کہ اس سارے علم سے اہم باتیں نکالی جائیں، مطلب بنیادی اصولوں سے لے کر آج کل کے جو نئے نظریات ہیں ان تک، اور یہ بھی سمجھیں کہ FSC میں یہ مضمون کیوں اتنا آپ کہہ لیں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ واقعی ہر جگہ ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ آپ کا اسمارٹ فون کیسے کام کرتا ہے، یا وہ GPS سسٹم، یا ایون ایک سادہ سا مائکرو ویو اوون، ان سب کے پیچھے فزکس ہی تو ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ دلچسپ سفر۔ تو فزکس ہے کیا؟ بنیادی طور پہ یہ کائنات کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ کائنات کن چیزوں سے بنی ہے، یعنی مادہ، توانائی، ان کی خصوصیات کیا ہیں، اور یہ کیسے کن اصولوں کے تحت بدلتی ہیں۔ اچھا، یعنی یہ صرف کتابی باتیں نہیں بلکہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنا ہے۔ جیسے کوئی چیز گرتی ہے تو نیچے ہی کیوں آتی ہے؟ بالکل، اور یہ سائنس ہے، مطلب اس کی ہر بات مشاہدے اور تجربے پر مبنی ہوتی ہے۔ جو ہم کہتے ہیں اسے ٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تاریخ بھی تو بڑی دلچسپ ہے۔ شروع میں تو انسان صرف وہی سمجھ پاتا تھا جو وہ بغیر کسی مشین کے دیکھ سکتا تھا، محسوس کر سکتا تھا۔ چیزیں کیسے حرکت کرتی ہیں، وزن کیسے اٹھانا ہے۔ جی، اور اسی سے پھر وہ سادہ مشینیں بنی، لیور، پلی، پہیا وغیرہ۔ پھر جیسے جیسے ٹیکنالوجی آئی چیزیں بدلیں۔ ہاں، جیسے 1600 کے آس پاس جب دوربین ایجاد ہوئی تو گیلیلیو نے آسمان کو دیکھنا شروع کیا۔ اس نے نظام شمسی کے بارے میں جو بتایا، اس سے تو سوچ ہی بدل گئی لوگوں کی۔ وہ تو ایک انقلاب تھا بالکل۔ اور پھر آئے نیوٹن۔ کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ انہوں نے کائنات کے لیے ایک طرح کے یونیورسل اصول دے دیے، حرکت کے قوانین، کشش ثقل؟ یقیناً ان کے قوانین تو آج تک بنیاد ہیں کلاسیکل فزکس کی۔ پھر توانائی پر کام ہوا۔ جول نے بتایا حرارت بھی توانائی ہے۔ پھر بجلی اور مقناطیسیت، یہ تو بہت اہم تھا، اور اسٹیڈ اور فیراڈے۔ ہاں، انہوں نے بتایا کہ بجلی سے میگنیٹک فیلڈ بنتی ہے، اور میگنیٹک فیلڈ سے بجلی۔ بالکل، اور اسی سے تو موٹر اور جنریٹر بنے۔ آج کی دنیا کا تصور کریں ذرا ان کے بغیر۔ ناممکن لگتا ہے۔ اور پھر 19ویں صدی کے آخر میں وہ میری کیوری اور پیئر کیوری، تابکاری کی دریافت، اس نے تو ایک بالکل ہی نیا دروازہ کھول دیا نیوکلیئر فزکس کا۔ جی، یہ ایک اہم موڑ تھا۔ دیکھیں، 20ویں صدی سے پہلے تک کی جو فزکس ہے نا، اسے ہم کہتے ہیں کلاسیکل فزکس۔ یہ روزمرہ کی چیزوں کے لیے، عام رفتار اور سائز کے لیے بہترین کام کرتی ہے۔ FSC کے طلباء کے لیے یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو کلاسیکل فزکس کی ایک حد ہے، اور وہ حد کب آئی؟ 20ویں صدی میں، جدید فزکس کے ساتھ، جس میں وہ دو بڑے نام ہیں، ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس۔ یہ نام سن کر ہی تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ ہاں، ہیں تھوڑے سے مختلف۔ یہ ہمارے روزمرہ کے تجربے سے ہٹ کر ہیں۔ جیسے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی، وہ کہتی ہے کہ وقت اور فاصلہ مستقل نہیں ہے۔ اگر آپ بہت بہت تیز چلیں روشنی کی رفتار کے قریب، تو آپ کے لیے وقت آہستہ گزرے گا۔ وقت آہستہ گزرے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو کوئی فلمی بات لگتی ہے۔ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اس کی عملی مثال GPS ہے۔ جو سیٹلائٹس زمین کے گرد گھوم رہے ہیں، ان پر وقت زمین کی نسبت تھوڑا مختلف رفتار سے گزرتا ہے۔ اگر اس فرق کو یعنی ٹائم ڈائلیشن کو کنسیڈر نہ کیا جائے تو GPS ٹھیک جگہ بتا ہی نہیں سکتا۔ اچھا، یعنی یہ روزمرہ میں استعمال ہو رہی ہے یہ تھیوری؟ جی بالکل، اور آئنسٹائن نے یہ بھی بتایا کہ کشش ثقل اصل میں کوئی کھینچنے والی قوت نہیں، بلکہ اسپیس اور ٹائم کی چادر میں ایک جھکاؤ ہے۔ جیسے آپ کسی ٹریمپولین پر بھاری گیند رکھیں تو وہ جگہ نیچے دھنس جاتی ہے نا۔ واہ، یہ تو واقعی سوچ بدل دینے والی بات ہے۔ اور دوسری تھیوری، کوانٹم میکینکس، وہ کس بارے میں ہے؟ وہ ہے بہت ہی چھوٹی چیزوں کی دنیا۔ ایٹم، الیکٹران، پروٹون، وہاں اصول بالکل الگ ہیں۔ چیزیں بیک وقت کئی جگہوں پر ہو سکتی ہیں، کبھی ذرے کی طرح کام کرتی ہیں، کبھی لہر کی طرح۔ عجیب ہے لیکن سچ ہے۔ ذرے اور لہر ایک ساتھ؟ جی، اور اسی عجیب علم کی بنیاد پر آج کے لیزر، ٹرانزسٹر، کمپیوٹر چپس، یہ سب بنے۔ یعنی ہمارے یہ اسمارٹ فونز اور لیپ ٹاپس، ان کی بنیاد اتنی عجیب فزکس پر ہے۔ FSC کے لیول پر ان کو سمجھنا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے۔ امتحان میں اکثر کلاسیکل اور جدید فزکس کا فرق پوچھتے ہیں۔
ریلیٹیوٹی اور کوانٹم کے جو بنیادی آئیڈیاز ہیں نا، جیسے ٹائم ڈائلیشن، اسپیس ٹائم کا جھکاؤ یا یہ ذرات کا دوہرا رویہ، ان کا علم ہونا چاہیے۔ گہرائی میں تفصیل تو بعد کے چیپٹرز میں آتی ہے۔ ٹھیک۔ اور فزکس صرف تھیوری تو نہیں ہے، اس کا استعمال کہاں کہاں نظر آتا ہے؟ ارے ہر جگہ۔ انجینئرنگ تو ہے ہی، میڈیسن میں دیکھیں، ایکس رے، ایم آر آئی، موسم کا حال بتانے میں، عمارتیں بنانے میں۔ وہ ایک خلائی مشن تھا، روزیٹا، جس نے ایک دمدار ستارے پر لینڈر اتارا تھا۔ ہاں، سنا تھا اس کے بارے میں۔ اس میں تو کمال کی فزکس استعمال ہوئی تھی۔ سیاروں کی کشش ثقل کو استعمال کر کے رفتار بڑھانا، جسے گریوٹی اسسٹ کہتے ہیں، وہاں سے لے کر بہت کم روشنی میں کام کرنے والے سولر پینل بنانے تک، سب فزکس تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فزکس پڑھنا صرف امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ سوچنے کا ایک طریقہ سکھاتا ہے، مسائل کو کیسے حل کرنا ہے، منطق کیسے استعمال کرنی ہے۔ بالکل، یہ اینالیٹیکل سکلز پیدا کرتا ہے جو ہر فیلڈ میں کام آتی ہیں۔ اب اگر ایف ایس سی امتحان کی بات کریں تو طلبہ کو کیا دھیان میں رکھنا چاہیے؟ ہاں، یہ اہم ہے۔ دیکھیں، بنیادی تعریفیں تو پکی ہونی چاہیے۔ فزکس کیا ہے، سائنس کیا ہے، پھر فزکس کی جو اہم شاخیں ہیں، میکینکس، آپٹکس، تھرموڈائنامکس، الیکٹرو میگنیٹزم، نیوکلیئر، کوانٹم، ریلیٹیوٹی، اور ان سے جڑے بڑے نام گیلیلیو، نیوٹن، جول، فیراڈے، آئنسٹائن، کیوری، ان کا کام کیا تھا، یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ اور مثالوں پر بھی دھیان دینا ہوگا، ہے نا؟ جیسے آپ نے جی پی ایس کی مثال دی یا مائکرو ویو کی، ان پر مختصر سوال یا ایم سی کیوز بن سکتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ سمجھنا کہ یہ علم دوسرے مضامین سے کیسے جڑتا ہے، جیسے کیمسٹری، بائیولوجی، میڈیسن، یہ ایک بڑی تصویر دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس باب سے عموماً بنیادی تصورات پر ہی سوال آتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فزکس ہمارے ارد گرد کی کائنات کو چلانے والے بنیادی قوانین کا علم ہے۔ یہ ماضی کی ایجادات کی بنیاد تھی، آج کی ٹیکنالوجی کی جان ہے، اور مستقبل بھی اسی سے بنے گا۔ اور اس علم کو سمجھنا نہ صرف تعلیمی دور پر اہم ہے، بلکہ یہ ہمیں دنیا کو ایک زیادہ منطقی، ایک تجزیاتی نظر سے دیکھنے کے قابل بناتا ہے، مسائل کو بہتر طریقے سے سمجھنے اور حل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کے بعد ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ فزکس کی تاریخ، اس کے یہ حیران کن نظریات جیسے ٹائم ڈائلیشن یا کوانٹم ورلڈ، یا پھر ہماری زندگی پر اس کے جو عملی اثرات ہیں، ان میں سے کون سی چیز آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے یا متجسس کرتی ہے؟